محترم سامعین، مشاعرے کی اس مجلس کو اس انداز میں ہم مسلسل گزر رہے ہیں جس سے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پوسا شعر کے اس شاعر کو آپ سامنے پیش کیا جائے جو رمے آہو کا مصنف ہے اور خاص طور سے انگریزی میں قرآن کے ترجمے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے اس طریقے سے مطالعہ کر رہا ہے جس میں اب تک کے جتنے بھی منظوم ادب پائے جاتے ہیں فارسی میں عربی میں ان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کے پیرسٹر ہونے کے بعد یعنی انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اردو میں بھی شاعری کر رہا ہے اور معتبر لب و لہجے کا مالک ہے۔ اور انہیں کہنا چاہیے کہ اوسط شہر کے لیے ایک عجیب غریب بات یہ ہے کہ اس کے شعری مجموعوں کو لوگوں نے پسند کیا اور کہنا چاہیے کہ یہاں چھپنے کے بعد بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہاں کا اردو داں طبقہ خصوصیت کے ساتھ ٹیچر حضرات انہوں نے اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جس سے کہنا چاہیے کہ ان کو تکلیف ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کتاب آپ خریدیے رمیاؤ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اردو کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور ابھی مالیگاؤں میں 3 جنوری سے لے کر 12 جنوری تک ایک کتابی میلہ لگا تھا اس میں اور اردو اکیڈمی جانب سے ہوا تھا، اس میں 87 لاکھ روپے کی اردو کتابیں فروخت ہوگی۔ اس کو آپ اگر مائنس کر دیجئے مبالغے کو تو 60 لاکھ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہاں کے جو لوگ آئے تھے اس میں الحسنات اور کہنا چاہیے کہ اسلامی کتابیں تھی، وہاں پر اختلافی کتابیں نہیں بکی اور وہاں پر اسٹال لگانے نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اردو نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہمارے اپنے کہنا چاہیے کہ ادبی اور کہنا چاہیے دینی سرمایہ کا بہت بڑا حصہ اردو کا موجود ہے۔ اسی لیے جب رسم الخط بدلنے کی بات کی گئی تھی تو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ تو ہماری تہذیبی خودکشی ہوگی۔ آئیے اس حوالے سے میں آواز دیتا ہوں کہ شعر کے خالق جسے تم دیکھنا چاہو یہ وہ منظر نہیں لگتا، جسے تم دیکھنا چاہو یہ وہ منظر نہیں لگتا، تمہارے در کی چوکھٹ پر ہمارا سر نہیں لگتا۔ عظیمت کی باتیں، جسے تم دیکھنا چاہو یہ وہ منظر نہیں لگتا، تمہارے در کی چوکھٹ سے ہمارا سر نہیں لگتا، تمہاری نفرتوں نے کر دیا ہے ماحول کو بیدار، تمہاری نفرتوں نے کر دیا ہے ماحول کو بیدار، میرے بچوں کو بھی تلوار سے اب ڈر نہیں لگتا، اور تھوڑا سا بکھر جاؤں یہی ٹھانی ہے، اور تھوڑا سا بکھر جاؤں یہی ٹھانی ہے، زندگی میں نے بھی ہار کہاں مانی ہے، کون کہتا ہے کہ مشکل کی طرف جاتا ہے، یہ وہ رستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ آئیے حسنان خان حسنین صاحب عاقب صاحب سے آپ کی ملاقات کرائی جائے مائک کے ذریعے۔ ابھی تک صرف میں ہی بولتا رہا تھا بڑا، لیکن مختصر چلیے تھوڑا کنفیوژن تھا وہ کیا بولنا چاہ رہے تھے تو سمجھ نہیں آیا لیکن بات۔ چلیے مختصر یہ کہ حضرت اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے، اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں، جو اعلی ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں۔ اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں، جو اعلی ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں۔ یہ میں سناؤں گا آپ کو، دیکھیے جی کہ میں تحقیر عدالت کر رہا ہوں، کہ میں تحقیر عدالت کر رہا ہوں، میں تحقیر عدالت کر رہا ہوں کہ سچ کہنے کی جرات کر رہا ہوں۔ وکیل صاحب میں تحقیر عدالت کر رہا ہوں کہ سچ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، اور ٹھہر جا دل کے باہر ہی ٹھہر جا، ٹھہر جا دل کے باہر ہی ٹھہر جا، غمے جا میں عبادت کر رہا ہوں، ٹھہر جا دل کے باہر ہی ٹھہر جا، غمے جا میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور شعر دیکھیے، مقدر میں ہے تنگی
یا کہ راحت. مقدر میں ہے تنگی یا کہ راحت، مگر یہ ہے کہ محنت کر رہا ہوں. مقدر میں ہے تنگی یا کہ راحت، مگر یہ ہے کہ محنت کر رہا ہوں. اور شعر دیکھیے کہ کمانے تان لو مجھ پر ہے لوگوں، کمانے تان لو مجھ پر ہے لوگوں، روایت سے بغاوت کر رہا ہوں. کمانے تان لو مجھ پر ہے لوگوں، روایت سے بغاوت کر رہا ہوں، روایت سے بغاوت کر رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ مجھے دولت کے قصے مت سناؤ. شعر دیکھیے حضرت دل سے آواز نکل رہی ہے، ہر ایک کی دل کی آواز میری زبان سے، کہ مجھے دولت کے قصے مت سناؤ، میں بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. مجھے دولت کے قصے مت سناؤ، میں بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، میں بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ ایک تغزل کی بات آئی تھی، انہوں نے ایک شعر کہا، میں بھی ایک شعر کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جدائی جدائی، میں شعر پڑھا تھا، جدائی میرے پیشانی پہ لکھ دو، جدائی میری پیشانی پہ لکھ دو، کسی سے میں محبت کر رہا ہوں. جدائی میری پیشانی پہ لکھ دو، کسی سے میں محبت کر رہا ہوں، کسی سے میں محبت کر رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ حضرت مفتی صاحب کو بھی اور آپ کی بھی خدمت میں ایک شعر کہ مقلد سارے نکلے مصلحت کے، مقلد سارے نکلے مصلحت کے، میں خود اپنی امامت کر رہا ہوں. مقلد سارے نکلے مصلحت کے، میں خود اپنی امامت کر رہا ہوں، میں خود اپنی امامت کر رہا ہوں. اور سبب تنقید کا پوچھو نا عاقب، سبب تنقید کا پوچھو نا عاقب، زبانوں کی مرمت کر رہا ہوں، زبانوں کی مرمت کر رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ ایک قطع کہ مصاحبت میں تمہاری کثیر رہتے ہیں. جی 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 کہ مجھے دولت کے قصے مت سناؤ، مجھے دولت کے قصے مت سناؤ، میں بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، میں بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ مصاحبت میں تمہاری کثیر رہتے ہیں، جو لوگ صورت جم میں غفیر رہتے ہیں. مصاحبت میں تمہاری کثیر رہتے ہیں، جو لوگ صورت جم میں غفیر رہتے ہیں، اور تمہیں یہ اپنی ہی آنکھوں سے جگ دکھاتے ہیں، تمہیں یہ اپنی ہی آنکھوں سے جگ دکھاتے ہیں. تمہارے گرد یہ جتنے مشیر رہتے ہیں، تمہارے گرد یہ جتنے مشیر رہتے ہیں. اور جی 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 شکریہ شکریہ کہ مصاحبت میں تمہاری کثیر رہتے ہیں، جو لوگ صورت جم میں غفیر رہتے ہیں، اور تمہیں یہ اپنی ہی آنکھوں سے جگ دکھاتے ہیں. تمہارے گرد یہ جتنے مشیر رہتے ہیں. اور یہ بہت بہت شکریہ. اور چند اشعار دیکھیے کہ پرانے گھر کا جو سیدھا سا ایک نقشہ تھے، پرانے گھر کا حضرت دیکھیے، خدمت کر رہا ہوں کہ پرانے گھر کا جو سیدھا سا ایک نقشہ تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ پہلے کبھی فرشتہ تھے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے کبھی فرشتہ تھے. پرانے گھر کا جو سیدھا سا ایک نقشہ تھے، یہ لوگ وہ ہیں کہ پہلے کبھی فرشتہ تھے، کہ پہلے کبھی فرشتہ تھے. اور شعر دیکھیے کہ تمہارے حسن نظر نے بنا دیا منزل. شعر دیکھیے نیا پہلو کوشش کی ہے کہ تمہارے حسن نظر نے بنا دیا منزل، کبھی نہ جس پہ چلا کوئی ہم وہ رستہ تھے. بڑا اچھا شعر تھا کہ کبھی نہ جس پہ چلا کوئی ہم وہ رستہ تھے. تمہارے حسن نظر نے بنا دیا منزل، کبھی نہ جس پہ چلا کوئی ہم وہ رستہ تھے. شعر دیکھیے کہ دیارے دشمن جہاں سے، آخری دو تین اشعار ہیں کہ دیارے دشمن جہاں سے بہت سہارا ملا. دیارے دشمن جہاں سے، دیارے دشمن جہاں سے بہت سہارا ملا. تمہارے شہر سے نکلے تو دل شکستہ تھے. کہ دیارے دشمن جہاں سے بہت سہارا ملا، دیارے دشمن جہاں سے بہت سہارا ملا. تمہارے شہر سے نکلے تو دل شکستہ تھے، تمہارے شہر سے نکلے تو دل شکستہ تھے. شہزادوں
शेर सुनो, बड़े मजे में रहे मसलहत के शहजादे, बड़े मजे में रहे हजरत, बड़े मजे में रहे मसलहत के शहजादे, जो सच की राह में थे उनके हाल खस्ता थे। बड़े मजे में रहे मसलहत के शहजादे, जो सच की राह में थे उनके हाल खस्ता थे, जो सच की राह में थे उनके हाल खस्ता थे। और जी जी तो उनके हाल देखिए, बड़े मजे में रहे मसलहत के शहजादे, जो सच की राह में थे उनके हाल खस्ता थे। आखिरी शेर, शेर की इबादत कीजिएगा। तुम्हें बुलंदी कामत पे था गुरूर, अगर शेर लिखिए कि तुम्हें बुलंदी कामत पे था गुरूर, मगर तुम्हें बुलंदी कामत पे था गुरूर, मगर थे वो तो ज़र्फ में आला जो कद में पकता थे। तुम्हें बुलंदी कामत पे था गुरूर, तुम्हें बुलंदी कामत पे था गुरूर, मगर थे वो तो ज़र्फ में आला जो कद में पकता थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा 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 सुना। वैसे मुफ्ती साहब का मदरसा है। बराबर बहुत सुन लीजिए गजल, आपने जो फरमाइश की है कि बेटा जो होनहार था, बेटी की बात निकली थी अभी कि अगर बेटा जो होनहार था जन के असर में है, बेटा जो होनहार था जन के असर में है। किसकी नजर का नूर था, किसकी नजर में है? बेटा जो होनहार था जन के असर में है। किसकी नजर का नूर था, किसकी नजर में है? गर्व है ये तो कि बेटा जो होनहार था जन के असर में है। किसकी नजर का नूर था, किसकी नजर में है? किसकी नजर में है? शेर देखिए कि दिल के सिवा ना कुछ भी हो, दिल के गम के सिवा ना कुछ भी हो दिल की दुकान में। मतलब है, मत देखिए इसके बाद 2-3 अशार कि गम के सिवा ना कुछ भी हो दिल की दुकान में, इतना किसी को चाहो ना आखिर जहान में। और तरकश, यहां से शेर देखिए कि तरकश में तीर कितने हैं इससे गरज नहीं, ये देखिए कि कितनी है ताकत कमान में। कि तरकश में तीर कितने हैं इससे गरज नहीं, ये देखिए कि कितनी है ताकत कमान में। ये देखिए कि कितनी है ताकत कमान में। हमसे कहा जाता है कि इतने यहां थे, तुम चले जाओ वहां जाओ। शेर देखिए शेर पेश कर रहा हूं कि इससे गरज नहीं, ये देखिए कि कितनी है ताकत कमान में। और 1-2 करोड़ थे जो कराची चले गए, 1-2 करोड़ थे जो कराची चले गए। 25 करोड़ अब भी है हिंदुस्तान में। 25 करोड़ अब भी है हिंदुस्तान में। 1-2 करोड़ थे जो कराची चले गए, 25 करोड़ अब भी है हिंदुस्तान में। और उड़ने की आरज़ू है तो कीजिए ना पेशोपस। नौजवानों से खिताब इससे सबसे कि उड़ने की आरज़ू है तो कीजिए ना पेशोपस। 2-4 पर तो टूटेंगे ऊंची उड़ान में। कि उड़ने की आरज़ू है, उड़ने की आरज़ू है, उड़ने की आरज़ू है तो कीजिए ना पेशोपस। 2-4 पर तो टूटेंगे ऊंची उड़ान में, 2-4 पर तो टूटेंगे ऊंची उड़ान में। और ये सोचकर वो हो गया मां बाप से अलग, ये सोचकर वो हो गया मां बाप से अलग। गुस्ताखियां न हो कहीं बीवी की चांद में, ये सोचकर वो हो गया मां बाप से अलग। गुस्ताखियां ना हो कहीं बीवी की शान में, गुस्ताखियां ना हो कहीं बीवी की शान में। पर एक आन बान है तो इसी को बचा रखें। हमने नवा दिया तो गवा दिया है शान में, हमने नवा दिया तो गवा दिया है शान में। और
आखिर 2-3 अशार। सर बेटी सयानी हो गई सर, दोनों अशार बेटी सयानी हो गई सर। अच्छा। जी जी, कुछ किताबें जाफरानी हो गई, कि कुछ किताबें जाफरानी हो गई, बच गई जो वो पुरानी हो गई। और खुद ही दूल्हा ढूंढ लेती हैं ये आज, बेटियां कितनी सयानी हो गई, खुद ही दूल्हा ढूंढ लेती हैं ये आज, बेटियां कितनी सयानी हो गई। और शेर देखिए आखिर के, कुछ सिलसिले फलक के पड़े हैं उजाड़ से। हाँ तो देखिए कोशिश देखिए कि मैंने नहीं की तरह को निभाने की कोशिश की कि कुछ सिलसिले फलक के पड़े हैं उजाड़ से, रिश्ते बने हुए हैं जमीन के पहाड़ से, रिश्ते बने हुए हैं जमीन के पहाड़ से। एक हकीकत हमारे यहाँ की कि जी जरा के रिश्ते बने हुए हैं जमीन के पहाड़ से, और बेजुर्म बेगुनाह असीरों की खैर हो, बेजुर्म बेगुनाह असीरों की खैर हो, आती है दमबदन ये सदाएं तिहाड़ से। बेजुर्म बेगुनाह असीरों की खैर हो, आती है दमबदन ये सदाएं तिहाड़ से। और बड़ी एहतियात के साथ तजर्बा आया हजरत आपने वही उसी में कि तुम तो चले गए मेरी दुनिया को छोड़कर, तुम तो चले गए मेरी दुनिया को छोड़कर, लगकर खड़ा है कौन ये दिल के कबाड़ पे। चलो आगे चलो सर, आगे चलो। तुम तो चले गए मेरी दुनिया को छोड़कर, लगकर खड़ा है कौन ये दिल के किवाड़ से। और शेर देखिए कि आंधी चले कभी, जी जी जी, कि तुम तो चले गए मेरी दुनिया को छोड़कर, जी जी, कि लगकर खड़ा है कौन ये दिल के किवाड़ से। और आंधी चले कभी तो सलामत रहोगे ना, आंधी चले कभी तो सलामत रहोगे ना। पौधे ने सर उठा के ये पूछा है झाड़ से, पौधे ने सर उठा के ये पूछा है झाड़ से, आंधी चले कभी तो सलामत रहोगे ना। पौधे ने सर उठा के ये पूछा है झाड़ से। और बेफैज सरबुलंदियों के कायल नहीं है हम, बेफैज सरबुलंदी के कायल नहीं है हम, मिलता नहीं है साया मुसाफिर को तार से। बेफैज सरबुलंदी के कायल नहीं है हम, मिलता नहीं है साया मुसाफिर को तार से। जी जी, देखिए जी कि मिलता नहीं है साया मुसाफिर को तार से, जी कि बेफैज सरबुलंदी के कायल नहीं है हम, मिलता नहीं है साया मुसाफिर को तार से। शेर देखिए कि बिगड़ा, ए बेटा भाई चल नहीं रहा क्या, सुनना, देखो सुन नहीं रहा। तो बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे, मगर ये सोच, शेर देखिए कि बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे, मगर ये सोच, बिगड़े हैं काम कितने तेरे एक बिगाड़ से। बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे, मगर ये सोच कि बिगड़े हैं काम कितने तेरे एक बिगाड़ से। बिगड़े हैं काम कितने तेरे एक बिगाड़ से। और शेर देखिए अगर मख्ता कैसे क्या कि बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे, मगर ये सोच, बिगड़े हैं काम कितने तेरे एक बिगाड़ से। और शेर देखिए कि कितने अजीब लोग हैं आखिर तुम्हारे साथ। मौलाना ने बात की कि भी रमे आओ बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला एडिशन खत्म हो गया, कि कितने अजीब लोग हैं आखिर तुम्हारे साथ, हीरो से बैर इश्क है जिनको कबार से। जी अब इसके बाद कितने अजीब, आप लोगों की बात नहीं, लोगों की बात है तो जी 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 आ जाइए।
جی بیٹھا سر بلندی کے قائل نہیں ہیں ہم، مسافر کو تاج سے. جی 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 شعر دیکھیے فرمائش ہوئے 2 اشعار سنا دے رہا ہوں آپ کو. حضرت کہ تمہارے ساتھ، حضرت صدر صاحب کہ تمہارے ساتھ یہ جھوٹے فقیر رہتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ جھوٹے فقیر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو منکر نکیر رہتے ہیں. کہ تمہارے ساتھ یہ جھوٹے فقیر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو منکر نکیر رہتے ہیں. شعر دیکھیے کہاں تھے ابھی تک. بہت بلند ہیں دیواریں آشیانے کی، بہت بلند ہیں دیواریں آشیانے کی، یہ وہ کھنڈر ہیں کہ جن میں امیر رہتے ہیں. یہ وہ کھنڈر ہیں کہ جن میں امیر رہتے ہیں. روایتوں کے تاثر کا اپنا جادو ہے. صدر صاحب روایتوں کے تاثر کا اپنا جادو ہے. کہیں کہیں میری غزلوں میں میر رہتے ہیں، کہیں کہیں میری غزلوں میں میر رہتے ہیں. اور آخری شعر دیکھیے کہ ہر ایک فساد ضرورت ہے اب سیاست کی، ہر ایک فساد ضرورت ہے اب سیاست کی، ہر ایک گھوٹالے کے پیچھے وزیر رہتے ہیں. اسی کے ساتھ جناب عبدالغفار حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلامت بلاغت نظام سامعین کے حوالے کریں. بہت مؤدبانہ درخواست.